أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم. نعیم اختر چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید. 8 اپریل 1983 ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے جامع مسجد مدنی ملتان میں بیان فرما رہے ہیں حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ. تو آئیے ہم سب مل کر حضرت قاری صاحب کا یہ بیان سنتے ہیں. اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا من احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم. وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدهم فی امر اللہ عمر واصدقهم حیاء عثمان واقضاهم علی. صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گزشتہ جمعے میں امام المتقین خلیفۃ المسلمین قاتل المشرکین والزندیقین خلیفتہ بلا فصل سیدنا ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کچھ فضیلت جو حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی مختصراً عرض کیا تھا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات پرسوں کا دن جو گزرا وہ تھا یوم صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. اسی لیے میں نے گزشتہ جمعے کو عرض کیا تھا اور آج اس کا تتمہ عرض کر رہا ہوں تاکہ کل قیامت میں ہمارا بھی یوں کہنے کے لیے منہ باقی رہے کہ ہم بھی تیرے ثنا خواہوں میں تھے. وہ ذات بابرکات ہے صدیق اکبر کی کہ جنہوں نے ساری امت میں سب سے زیادہ قربانیاں دی. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثاری فرمائی اور غلامی میں انتہا کر دی. آخری دم تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہ چھوڑا. سارا مال ساری دولت قربان کر دی. جب ہجرت کر کے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے گئے صدیق اکبر کے والد ماجد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ابو قحافہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نابینا ہو گئے تھے آخری عمر میں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تشریف لائے ابا اور اپنی پوتیوں سے پوچھا کہ میرا خیال تو یہ ہے کہ جھاڑو پھیر گیا ہوگا, ایک دمڑی نہیں چھوڑ کے گیا ہوگا. مجھے پتا ہے کہ وہ عشق رسول میں بہت آگے ہے,
تو سیدہ اسما کہتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا کہ واقعتاً ایک کوڑی نہیں چھوڑ کے گئے تھے، جو کچھ بھی گھر میں تھا سارے کا سارا محبوب کی ذات پہ خرچ کرنے کے لیے پلے باندھ کے لے گئے. بیوی کے لیے نہ چھوڑا، بچوں کے لیے نہ چھوڑا، بچیوں کے لیے نہ چھوڑا، قطعی نہیں. حضرت اسما کہتی ہیں کہ دادا نے آ کر ہم سے پوچھا کہ میرا خیال تو یہ ہے کہ دمڑی کوڑی بالکل نہیں چھوڑ گیا ہوگا، سب کچھ لے گیا ہوگا. تو حضرت اسما کہتی ہیں کہ واقعتاً جس دن میرے دادا آئے ہمارا 3 دن کا فاقہ تھا، 3 دن کا فاقہ تھا، مگر میں نے دادا کا دل خوش کرنے کے لیے دیوار میں ایک جالا سا بنا رکھا تھا. ابا جان نے جہاں دولت رکھا کرتے تھے، ہم نے چھوٹی چھوٹی کنکریاں، چھوٹی چھوٹی ٹھیکریاں اس میں بھر دی اور اوپر کپڑا ڈال دیا اور دادا جان کا ہاتھ پکڑ کر پھیر دیا کہ دادا گھبرانا نہیں، بہت کچھ چھوڑ گئے، دیکھو اتنا سارا مال رکھا ہے. دادا خوش ہو گئے کہ یہ تو عقل بندی کی، ورنہ میں تو اس غم میں مر جاتا کہ میری پوتیوں کا کیا بنے گا، میرے پوتوں کا کیا بنے گا، میری نوح کا کیا بنے گا، کیا کھائیں گی، کس طرح سے وقت گزرے گا. یہ تو بڑی عقل مندی کری میرے بیٹے نے کہ کچھ چھوڑ تو گیا. سیدہ اسما کہتی ہے ہم نے دادا کو صرف خوش کیا تھا، سارے گھر کا 3 دن کا فاقہ تھا. غزوہ تبوک کے لیے چندے کا مطالبہ فرما دیا، فرمایا زیادہ سے زیادہ لے کے آنا. چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب تشریف لائے تو پوچھا ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا لائے؟ عرض کیا آدھا لے آیا ہوں، آدھا بال بچوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں. فرمایا اچھا. کافی دیر کے بعد صدیق اکبر تشریف لائے رضی اللہ تعالی عنہ. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے پوچھا اے ابو بکر دیر بڑی لگائی؟ توجہ، فرمایا دیر بڑی لگائی. عرض کیا آقا ایک ایک دیوار پہ میں ہاتھ پھیرتا رہا، کوئی سوئی بھی باقی نہ رہ جائے. شہنشاہ کائنات نے چندہ مانگا ہے، امام الانبیاء نے قربانی مالی قربانی مانگی ہے، ایثار کا حکم دیا ہے. پھر مانگنے کا کیا مطلب اور دینے کا کیا مطلب؟ تمام کا تمام مال اکٹھا کر کے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کے رکھ دیا. پوچھا ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ کہتا ہے پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول بس. پروانے کو چراغ، بلبل کا پھول بس، اور صدیق کے لیے خدا کا رسول بس. اللہ اور اس کے رسول کا نام گھر میں چھوڑ کے آیا ہوں، میں تو اپنی دانست میں ایک سوئی بھی گھر چھوڑ کے نہیں آیا. مجھے کیا کرنا ہے؟ مدینہ منورہ سے باہر یہودیوں کا جلسہ ہے. یہودی مقرر نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تلاوت کردہ آیات کی مخالفت کی. انہی دنوں میں قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئی تھی زکوٰۃ کے حکم پر کہ زکوٰۃ دو. تو یہودیوں نے مذاق اڑایا کہ لگ گیا ٹیکس لگنے، نبی لگ گیا تم سے جزیہ وصول کرنے. ادھر کہتے ہیں خدا دینے والا، خدا دینے والا، خدا دینے والا ذرے ذرے کا مالک ہے. ادھر کہتے خدا مانگتا ہے، آؤ خدا کہتا ہے زکوٰۃ دو. وہ خدا کیسا جو خود مانگتا ہے؟ چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات بری لگی کہ اللہ پاک جل شانہ کی شان میں کوئی گستاخی کرے. آگے بڑھ کر اس یہودی کے منہ پہ تھپڑ مارا.
تھپڑ لگتے ہی دھڑام سے گرا یہودی، سننے والے سارے بھاگ گئے۔ میں اور آپ تو آج گزارا کر لیتے ہیں نا، اور چلو جی اپنی زبان گندی کرتا ہے، صدیق اکبر کو بکواس کرے اپنی زبان کو گندی کرتا ہے، اور جب تیری ماں کی گالی دے پھر اس کی زبان گندی نہیں، کیوں لڑتا ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو گالی دے تو اپنے دل کو سمجھا لیتا ہے میرا کیا بگاڑتا ہے، اپنی زبان کو گندی کر رہا ہے، مگر تیری بیٹی کو گالی دے پھر تو نے نہ سوچا کہ اپنی زبان کو گندی کر رہا ہے۔ اور حالانکہ کروڑوں میری تیری بیٹیوں کی آبرو، ہزاروں بہنوں کی عزت اور آبرو، ہزاروں ماؤں کی عزت اور آبرو قربان کر دوں سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاؤں مبارک سے اڑی ہوئی خاک پہ۔ تم کیا جانو عائشہ صدیقہ کون ہے؟ تمہیں کیا معلوم؟ بڑے بڑے امن پسند لوگ بنے پھرتے ہیں، خدا کی قسم یہ وہ اعمال ہے جن پر نجات ہوگی۔ میں تو آج کل اپنے دل کو سہارا دیے پھرتا ہوں، میری نجات نہ دین سے ہے نہ ایمان سے ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں اگر نجات ہوئی بھی صحابہ کے جوتیوں کی خاک سے ہوگی۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہودی کے منہ پہ تھپڑ مارا، کیوں اللہ جل شانہ کی شان میں گستاخی کرتا، بکواس کرتا ہے؟ یہودی بڑے سازشی ہوتے ہیں، تھپڑ کھا کر فوراً سارے اکٹھے ہو گئے، چلو چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں چلو، بدلہ لیں گے، بغیر کسی وجہ کے مارا صاحب، بغیر کسی گناہ کے، ہاں خطا کوئی نہیں، گناہ کوئی نہیں، کیوں کوئی قصور نہیں ہے۔ دربار رسالت میں آ پہنچے اور آ کر کے تم تڑاک مچا دی۔ دیکھو جی صدیق اکبر نے مارا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے پہچانا نہیں ہوگا، صدیق نہیں، یہ کام تو میرا فاروق کیا کرتا ہے۔ فرمایا نا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس گلی سے عمر گزر جائے شیطان نہیں گزرتا، اکڑ کے کھڑا ہو جاتا میں یہاں سے نہیں گزروں گا۔ وہ کہنے لگے نہیں جی رات کی بات ہو رہی ہے، یہ تو دن کی ہے، ہم نے ساروں نے دیکھا صدیق اکبر نے مارا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا لیا، فرمایا میرے ابو بکر یہ یہودی کہتے ہیں آپ نے ان کو تھپڑ مارا۔ فرمایا بالکل مارا، میں نے تھپڑ ضرور مارا، مگر بغیر وجہ کے نہیں مارا، بغیر گناہ کے نہیں مارا، بغیر کسی خطا کی کون مارتا ہے، میری تو ویسے بھی عادت نہیں۔ اللہ جل شانہ کی شان میں گستاخی کر رہا تھا۔ اللہ میاں کو فقیر بتاتے ہیں، خود امیر بنتے ہیں۔ یہودی کہنے لگے گواہ پیش کرو، گواہ لاؤ۔ اب ظاہر بات ہے گواہ کہاں رکھا تھا، بستی ان کی، جلسہ ان کا، ماحول ان کا، علاقہ ان کا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ تو میرے پاس کوئی نہیں، ہم کوئی کئی آدمی تھوڑے ہی تھے۔ ادھر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پریشانی ہوئی، ادھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پریشانی ہونے لگی، الہی اب کیا بنے گی، اب کیا ہوگا۔ ادھر آواز آئی او میرے ابو بکر آجا، تیرا اگر فرش پہ کوئی گواہ موجود نہیں، میں عرش والا تیرا گواہ موجود ہوں۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر۔
اللہ فرماتے ہیں میں گواہ ہوں، میں نے سنا میرے سامنے یہ کہا الا اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہتے ہیں خدا فقیر ہے، خدا محتاج ہے، خدا کمزور ہے، خدا مانگنے والا ہے، ہم امیر ہیں۔ فرمایا سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق۔ اللہ پاک فرماتے ہیں او میرے ابو بکر گھبرانا، او میرے صدیق گھبرانا، تیرے گھر کا ٹھیکہ میں نے اٹھا لیا ہے، اگر گواہ کی تجھے ضرورت پڑے گی تو میں آؤں گا، تیری لخت جگر عائشہ صدیقہ کو گواہ کی ضرورت پڑے گی، میں خدا خود قرآن لے کے خود آؤں گا۔ یہ تو میری ذمہ داری ہے۔ ہاں ہاں، گھر گھر کی بات ہے نا بھائی، در در کی بات ہے، گھر گھر کی بات ہے۔ یوسف علیہ السلام پہ بہتان لگے، اللہ پاک اس مصر کے 3 دن کے بچے سے گواہی دلوا دے، قادر کائنات ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام پہ بہتان لگا، عیسیٰ علیہ السلام سے صفائی دلوا دی، فرمایا کالی کملی والے جب تیرے گھر میں آ لگی اب بچے کیا کریں گے، میں خدا خود آؤں گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات وہ ورا الورا ہے، کون ایسی عظمت دکھائے گا؟ حرم محترم میں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کافر لوگ مار رہے، نمبر لگانے تو بڑے آسان ہے نا، مار کھانے کا نمبر بھی کبھی لگایا کسی نے؟ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، مکے کے مشرک مار رہے ہیں، عتبہ مارنے والا، شیبہ مارنے والا، ولید ابن مغیرہ مارنے والا، امیہ ابن خلف مارنے والا، ابو جہل مارنے والا، سارا مکہ مارنے والا، امام الانبیاء مار کھانے والا۔ چاروں طرف سے مکے کے درندے، مکے کے بھیڑیے شہنشاہ کائنات کو مار رہے ہیں، امام الانبیاء کو مار رہے ہیں، فاطمۃ الزہرا کے ابا کو مار رہے ہیں، رقیہ ام کلثوم کے ابا کو مار رہے ہیں، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خامند کو مار رہے ہیں، آمنہ کے در یتیم پہ سارا مکہ پڑا ہوا ہے۔ آئے ابو بکر، خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اتنا رویا اس دل میں، میں اتنا رویا اس دل میں کہ ساری عمر میں کبھی نہیں رویا۔ بچے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا امداد کر سکتے تھے؟ بچہ روئے نہ تو اور کیا کرے؟ مگر ابو بکر آگے بڑھے اور سارے مکے والوں کو مخاطب کر کے فرمایا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اور مکے والوں کیا تم اسے قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو، پروگرام بنائے بیٹھے ہو، جس کا صرف گناہ یہ ہے، جس کی خطا صرف اتنی ہے، وہ کہتا ہے ان یقول ربی اللہ، کہ خدا ایک ہے۔ کس وقت میں صدیق حضور کے کام آ رہا ہے؟ خود فرماتے ہیں میں نے جا کے دیکھا چاروں طرف سے مکے کے لوگ لپٹے ہوئے ہیں، ایک نہیں دو نہیں، سارا مکہ مارنے والا شہنشاہ کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مار کھانے والے۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں میرے بچاتے بچاتے، میرے منع کرتے کرتے ایک ظالم نے آگے بڑھ کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں کپڑا ڈال دیا، اتنے بل چڑھائے، اتنے بٹ چڑھائے، اتنا اینٹھا دیا کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھیں باہر نکل آئی۔
صحابی کہتا ہے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گلے میں کپڑا ڈال کر اتنا زور سے جھٹکا مارا حضور کے منہ میں جھاگ آ گئے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حمایت کی. چھڑاتے چھڑاتے لوگوں نے اتنا مارا قبیلہ بنو تیم کے لوگ صدیق اکبر کو کپڑے میں ڈال کے اٹھا کے لے کے گئے. آج بحث کرنی بڑی آسان ہے, رسالے اخبار لکھنے بڑے آسان ہیں, دکانوں اور ہوٹلوں پہ بیٹھ کے بک بک کرنی بڑی آسان ہے. اس وقت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہو کر مار کھانا یہ بڑا مشکل تھا. سیدہ ام کلثوم فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا صدیق اکبر کی بیٹی کہ اتنا مارا میرے ابا کو لوگوں نے کہ سر کا جو بال میں نے چٹکی میں پکڑا وہ ہاتھ میں ہی آ گیا, سر پھٹا ہوا تھا. سارا دن بے ہوش رہے, محبوب کے ساتھ مار کھائی ہے, مذاق تو نہیں. اور پھر اپنا اپنا مقدر بھی تو ہوا کرتا ہے. تو کہتا ہے نا کسی کے ایک اشارے سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں, کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی برباد جاتا ہے. یہ بھی تو اپنی اپنی تقدیر ہے. بے ہوش تھے, ہوش آیا رات کا وقت ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اماں پریشان ہے. بلا ماں کس کی پریشان نہیں ہوا کرتی. آنکھ کھولی, اور یہ وہ زمانہ کہ صدیق اکبر کی اماں ابھی مسلمان نہیں بنی. آنکھ کھلتے ہی سب سے پہلے پوچھا میرے محبوب کا کیا بنا, کالی کملی والے کے ساتھ کیا ہوا. وہ ماں کہنے لگی توبہ توبہ, انہی کی وجہ سے تو مار پڑی ہے, پھر نام لے رہا انہی گئی. ہماری کیا خطا تھی, ہمارا کیا نقصان ہے, ہمارا کیا تنازع لوگوں سے. پھر ذکر کرنا کسی کا, یہ ذرا سا دلیا چاٹ لے, یہ ذرا سا حریرہ چاٹ لے. کتنا وقت گزر گیا تیرے منہ میں کوئی شے نہیں گئی, میں مر رہی ہوں, میرا بیٹا خدا جانے بچے گا یا نہیں. ادھر ماں نے پیشکش کی, ادھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دے دیا امی جان جب تک میں اپنے محبوب کا دیدار نہ کر لوں, جب تک شہنشاہ کائنات کی زیارت نہ کر لوں, جب تک کالی کملی والے کو آنکھوں سے دیکھ نہیں لوں گا, اس وقت تک کھانا پینا مجھ پہ بالکل حرام ہے. نہیں بھائی, اندازہ لگا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے عشق کا اندازہ لگا, سوز و گداز کا اندازہ لگاؤ, محبت کا معیار دیکھو. اب بڑی مشکل میں جان پڑ گئی اماں جان کی کہ اب کیا کروں, یہ تو قسم کھا بیٹھا. کہنے لگی میں تو نہیں جانتی, مجھے کیا معلوم تمہارے نبی کا کیا حال ہے, کہاں ہے. تو ایک مائی تھی ام جمیل رضی اللہ تعالی عنہا, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا نام لیا کہ اسے بلا کے لاؤ. اب بیچاری ماں اسے بلا کے لائی, اس سے پوچھا بتا حضور کہاں ہے, کیا حال ہے. وہ بھی ڈر کی ماری اشارہ کرنے لگی کہ تیری امی جان سن رہی ہے. فرمایا پرواہ نہ کر, میری محبت کی وجہ سے اب پریشان ہے, بیچاری کچھ نہیں کہہ سکتی. تو ام جمیل نے بتلایا کہ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پہ بالکل خیریت سے ہیں. اب صدیق اکبر کہنے لگے مجھے لے چلو وہاں. سارا شہر سو گیا, ایک طرف اس مائی ام جمیل نے سہارا دیا اور ایک طرف صدیق اکبر کی بوڑھی والدہ نے سہارا دیا, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں پہنچ گئے. بخاری کی روایت میں ہے, صحابہ کہتے ہیں کہ صدیق اکبر حضور کو جا کے لپٹ گئے اور لگے بوسے دینے, اور صحابی کہتا ہے کہ صدیق اکبر حضور کو بوسے دیتے تھے اور کالی کملی والے صدیق اکبر کو بوسے دے رہے تھے. سارے صحابہ صدیق اکبر کو لپٹ گئے.
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں میں آنسو لا کر فرمایا میرے صدیق تجھے بہت مارا ظالموں نے. تو یوں عرض کیا میرے آقا نہیں مجھے چوٹ ہی نہیں لگی, میرا کچھ بگڑا ہی نہیں, میں تو بالکل خوش بیٹھا ہوں. وہ غالب نے کہا ہے نا ان کے آنے سے چہرے پہ جو آ گئی رونق, محبوب کی آمد سے, بیمار تھا نا عاشق تو محبوب کی آمد سے ذرا چہرے پہ رونق آ گئی. ان کے آنے سے چہرے پہ جو آ گئی رونق وہ یہ سمجھے کہ بیمار کا حال اچھا ہے, حالانکہ یہ بات نہ آئی, بس مجھے اور کیا کرنا. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی بڑی عظمتوں والی شان اللہ پاک نے بنا دی. اگر ابو بکر کو نکال دو گے ہجرت والی رات نہ بچے گی او لوگوں. اگر ابو بکر صدیق کی صداقت کو نہیں مانو گے معراج کی تصدیق کون کرے گا, نبوت کی تصدیق کون کرے گا, قرآن مجید جو اترا معراج کے بارے میں اس کی تصدیق کون کرے گا, صدیق اکبر کے بغیر کون تصدیق کر سکتا ہے, آسمان سے قرآن مجید کے اترنے کی تصدیق کون کرے گا, نبوت کی تصدیق کون کرے گا, احکام و مسائل کی تصدیق کون کرے گا. اگر صدیق کو نکال دو گے تو ہجرت کا کیا بنے گا, اگر صدیق اکبر کو نکال دو گے تو معراج کا کیا بنے گا, ہجرت والی شب کا کیا بنے گا. حجرے مبارک کو ظالموں نے چاروں طرف سے گھیر لیا, نکلنے نہ دینا, آج بالکل قتل کر دیں گے, آج ختم کر دیں گے, کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہو جاؤ, خبردار ننگی تلواریں نکال کے رکھنا, جانے نہیں دینا, ٹکڑے کر دینا ہے. آواز آئی میرے محبوب نکلو, آج نکلو. الہی مجھے کل نکلنے کا حکم دیا ہوتا, پرسوں مجھے نکال دیا ہوتا, آج تو یہ چاروں طرف کندھے سے کندھا ملائے کھڑے ہیں, ایک دوسرے سے پیر ملائے کھڑے ہیں, ننگی تلواریں نکالے کھڑے ہیں, آج میں کیسے نکلوں. فرمایا میرے محبوب ہم کل بھی نکال سکتے تھے مگر یہ کافر لوگ بکواس کرتے, ہمیں پتہ نہ چلا ورنہ ہم یوں کر دیتے, ہم یوں اڑا دیتے, مزہ تو آ جائے گا. یہ سارے جاگ رہے ہو, سارا مکہ پہرے دار ہو اور میں آپ کو بچا کر نہ لے جا سکوں تو میری خدائی کیا ہوئی. مزہ تو آ جائے گا لے جانے کا, ورنہ یہ کہتے بابا پتہ نہیں چلا, ورنہ ہم یوں کر دیتے, ایک ایک بہادر خرے مارے گا. یہ سارے کے سارے موجود ہوں اور میں آج لے کے جاؤں. فرمایا میرے محبوب مٹھی بھرو مٹی کی اور ان کی طرف پھینک دو. الہی یہ تو چاروں طرف کھڑے ہیں. فرمایا ہاں میری قدرت بھی تو چاروں ہی طرف ہے, میری قدرت بھی تو ہر طرف ہے, ہاتھ تیرا ہوگا قدرت میری کام کرے گی. سب کی آنکھوں میں مٹی پہنچ گئی, تلواریں تو دی پھینک, لگ گئے ایک دوسرے کے پیچھے. حکم ملا لو میرے محبوب یہ سارے کے سارے دھندا لگ گئے ہیں, اب نکلو. سارے کہہ دو سبحان اللہ. نبی نبی ہوتا ہے. عرض کیا الہی مکے والوں کی میرے پاس امانتیں ہیں, یہ کیسے کروں. مکے والے کہیں گے نبی ہو کر امانت میں خیانت. نبی نے ہجرت والی رات میں بھی امانت کا خیال کیا. کوئی یہ نہ کہے نبی ہو کر امانت میں خیانت کر گیا. کبھی ہم نے بھی سوچا کوئی یہ نہ کہے کہ مسلمان ہو کر سارا ہی کھا گیا. ایک تو ہوتی تھی نا خیانت, خیانت تو کہتے ہیں اس میں رد و بدل کرنا, ہیرا پھیری کرنا, تھوڑا بہت. الحمدللہ آپ نیک لوگ ہیں, خیانت تھوڑے ہی کرتے ہیں, ہم تو سارا ہی کھا جاتے ہیں. خیانت کرنے والے لوگ تو مر گئے, ہم تو سارا ہی اڑانے والے ہیں. اب آئی میرے محبوب حضرت علی کو بلاؤ.
مکے والوں کا سونا حضرت علی کے حوالے کرو، اے علی مکے والوں کا سونا تیرے حوالے، مکے والوں کی چاندی تیرے حوالے، مکے والوں کی کھجوریں تیرے حوالے، مکے والوں کا پائی پیسہ تیرے حوالے، او ابو بکر آ جا میری نبوت والی امانت تیرے حوالے۔ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ سمجھتے ہوں کہ صدیق اکبر اس رات کے لیے ساتھی موضوع نہیں، صحیح نہیں، خطرناک رات ہے ہجرت والی، سارا مکہ پکڑنے والا ہے، دشمن سارا مکہ ہے، پکڑنے والا سارا مکہ ہے، اکیلا صدیق اکبر ساتھ جا رہا ہے، اگر حضرت علی کو خطرہ ہو پھر نیند کیسی، پھر آرام کیسا، پھر علی سوئے کیسے؟ کھڑے ہو کے کہتے نا کہ میں جاؤں گا اس رات کو، یہاں کسی اور کو سلاؤ، آپ کا ساتھ میں نہیں چھوڑ سکتا، خطرناک رات ہے، نہ معلوم کہاں کافروں کے ہاتھوں لگ جائے ہوئے۔ حضرت علی کے سونے نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ وہ خطرناک رات ہے کہ آج کی رات میں اگر میں بھی ساتھ ہوں تو خطرہ ہو سکتا ہے، ابو بکر ساتھ ہو پھر کوئی خطرہ نہیں۔ سو گئے حضرت علی بے فکرے ہو کر کہ ساتھ صدیق اکبر کا ہے، پھر جاؤ کوئی غم نہیں، کوئی دشمن قریب نہیں آ سکتا۔ چنانچہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عرض کیا الہی اب میں کہاں جاؤں؟ فرمایا میرے محبوب بلال تیرے دروازے پہ آیا، سہیل تیرے دروازے پہ آیا، فاروق تیرے دروازے پہ آیا، عثمان تیرے دروازے پہ آیا، آج ہجرت والی رات ہے، صدیق کے دروازے پہ خود تشریف لے جاؤ۔ رات کے وقت میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پہ دستک دی، صدیق اکبر دوڑے دوڑے آئے، جب دیکھا زیارت کی تو حیران، مجھے بلایا ہوتا میرے آقا، آپ کیوں تشریف لائے؟ فرمایا خود تھوڑے ہی آیا، وہ اللہ نے بھیجا ہے۔ ملتان کے ساتھیوں کبھی سوچا بھی کرو، باوضو بیٹھے ہو، قبلہ رخ بیٹھے ہو، جامع مسجد میں بیٹھے ہو، جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خام میں زیارت ہو جائے وہ ولی نہیں؟ کتنا بڑا مقدروں والا ہے وہ جوان، کتنا بڑا خوش قسمت ہے وہ جوان جس کو حضور کی زیارت ہو جائے، اور وہ کتنا مقدروں والا جوان ہوگا جس کے گھر پہ حضور لاکھوں مرتبہ تشریف لائے، ہزاروں مرتبہ حضور جس کے گھر میں تشریف لائے، اور فرمایا صدیق جلدی کرو، ہجرت کا حکم مل چکا ہے، تم نے میرے ساتھ جانا ہے، میں تیار ہوں، سواری کا انتظام کرو، جلدی انتظام کر رکھا ہے، کوئی گھوڑا ڈاچی اونٹنی نظر تو آتی نہیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ جب تک صدیق زندہ ہے میں آپ کی سواری ہوں، آپ میرے شاہ سوار ہیں۔ حضور نے تو کوئی نہیں فرمایا کہ تو اچھی سواری ہے، پہاڑ کی چڑھائی ہے، پہلے خود تو چڑھ لینا، مجھے لے کے کیسے چڑھے گا؟ گویا نبی نے صدیق کو اپنی سواری تسلیم کیا ہے، اور اس کے بعد جلدی جلدی نکلے ہیں، اور صدیق اکبر کی بیٹی سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا یوں رحمت والا ہاتھ سر پہ رکھا، فرمایا اسماء بتانا نہیں ہم کدھر گئے ہیں، تشریف لے گئے۔ تھوڑے سے پیچھے آؤ، وہ جو حجرے کے چاروں طرف کافر کھڑے تھے نا، محاصرہ کیے ہوئے، گھیرا ڈالے ہوئے، وہ آپس میں لڑنے لگ گئے، ایک دوسرے کو کہنے لگے کیوں میں میری آنکھ مٹی پھینک دی، تلواریں تو دی پھینک، لگ گئے ایک دوسرے کی پالش کرنے۔ ابو جہل آیا کہنے لگا رہی ہے کبڈی کبڈی کیسی ہو رہی ہے، اندر جا کے دیکھا تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہی نہیں۔ اب چاہیے یہ تھا کہ سارے مکے کی تلاشی لیتے، گھر گھر میں حضور کو تلاش کرتے،
اس لیے میں کہا کرتا ہوں چل اگر میری نہیں مانتا تو مکے کے کافروں کی مان جا، مکے کے کافروں والا عقیدہ بنا لے، پھر بھی بات بنتی ہے۔ مکے کے کافر کا یہ یقین ہے، ابو جہل کا یقین ہے، ولید ابن مغیرہ کا یقین ہے، عتبہ اور شیبہ کا یقین ہے، تمام مکے کے کافروں کا یہ یقین ہے کہ صدیق نبی اگر اپنے گھر میں موجود نہیں، حجرے میں نہیں، تو بلال کے یہاں نہیں ملے گا، عثمان کے یہاں نہیں ملے گا، طلحہ اور زبیر کے مکان پہ نہیں ملیں گے، سعد ابی وقاص کے مکان پہ نہیں ملیں گے۔ وہ سارا مکہ چھوڑ کر سیدھے صدیق کے دروازے پہ آئے۔ مکے والوں کا یہ عقیدہ ہے او لوگوں، نبی اور صدیق میں جدائی ممکن نہیں۔ مکے کے کافر کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی اور صدیق الگ الگ ہو ہی نہیں سکتے۔ وہ سیدھے آئے ہیں صدیق کے دروازے پہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور دستک دی۔ سید آسما باہر آئی، پارٹی کھڑی ہے، تمہارا نبی کہاں ہے؟ تیرا ابا کہاں ہے؟ انہوں نے کہا جاؤ جاؤ کام کرو اپنا، تم کون ہو تو پوچھنے والے؟ تو پہلے تو بچی سمجھ کر لالچ دیا، پیش کیا، بچی ایک آکی ادھر آ، ہاں یہ تیری خرچی ہے، چیز کھانا، بتا نبی کہاں ہے؟ سید آسما فرمانے لگی تمہاری دولت پہ میں تھوکتی بھی نہیں، ہاں میرے تیرے بچے ہوتے نا خرچی پہ ہی مر جاتے، جا سارے مکے کی دولت پہ میں تھوکنے کو تیار نہیں ہوں۔ اس کے بعد دھمکی دی، مارے گا یہ چودھری ہے۔ کہنے لگی جاؤ جاؤ تم تھوڑے آدمی آئے ہو، زیادہ بن کے آؤ، سارے مکے کے بہادروں کو اکٹھا کر کے لاؤ، سارے چودھری جمع ہو کے آ جاؤ، پوری طاقت کو اکٹھا کر کے لاؤ۔ اور کہنے لگی رب ذل جلال کی قسم، صدیق اکبر کی بیٹی سے کالی کملی والے کا پتہ پوچھ کے دکھاؤ، جاؤ جاؤ زور لگاؤ، قریش کی بیٹی ہوں، معمولی نہیں، تم اپنی طاقت آزماؤ۔ کہتی ہے ادھر سالم ہنر آزمائے تو تیر آزما، ہم جگر آزمائے، کوشش کر کے دیکھ، زور لگا کے دیکھ، طاقت تھکتی ہے یا عشق تھکتا ہے؟ مقابلہ ہے آج، ایک طرف دولت ہے، ایک طرف طاقت ہے، ایک طرف چدراہٹ ہے، اور ایک طرف امام الانبیاء کا عشق ہے۔ سید آسما رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کے بال پکڑے، گھما کر پٹاخ سے پتھر میں دے مارا، لہو کی دھار نکلی ہے ابو بکر کی بیٹی کی پیشانی سے، مار مار کے چلے گئے۔ سید آسما نے بالکل نہیں بتایا، اور مار کھانے کے بعد اللہ غنی، یہ نہیں کہ کئی دن پڑھ کے روئی ہو، وہ ظالم دفع ہو گئے۔ اللہ آج تیری بچی سر پہ اٹھا کر کھانا دکان پہ لائے گی، کسی کی بچی دفتر میں کھانا پہنچاوے گی، کسی کی بچی کھیت میں اپنے ابا کا کھانا پہنچاوے گی، کسی کی بچی باغ میں پہنچاوے گی، کسی کا ابا کارخانے میں کام کرتا ہوگا، بچی وہاں کھانا پہنچائے گی۔ واسما قربان جاؤ تیرے مقدر پہ، تو مار کھانے کے بعد کھانا لے کر غار ثور میں امام الانبیاء کا لے کے چلی ہے، اکیلی، پہاڑ پہاڑ، اندھیرا، رات، سنسان۔ اور جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غار میں پہنچی، حضور کی نظر پڑی، ماتھا پھٹا ہوا ہے، فرمایا آسماں یہ کیا ہوا؟ میرے آقا کچھ نہیں۔ نہیں نہیں ہوا تو ہے، بچی تھی اب رونے لگی، یا رسول اللہ مجھے مکے والوں نے مارا ہے۔ رحمت دو عالم نے چولی پھیلا کے دعا مانگ دی، الہی ابو بکر کے گھرانے پہ کرم فرما، سارا گھر میری وجہ سے مار کھا رہا۔ ادھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار پہ لے کے آ گئے، محبوب کو باہر ٹھہرا دیا، آپ اندر تشریف لے گئے، صفائی کی، سوراخ ملے، موذی جانوروں کا ڈر ہے،
کرتا پھاڑ پھاڑ کر ذرا ذرا سے لیریں رکھ دی، سارے سوراخ بند کر دیے، ایک سوراخ کے لیے کچھ نہ بچا، پیر لگا دیا، جھولی پھیلا دی، حضور کو عرض کیا تشریف لے آؤ، گویا رحل بچھ گئی، قرآن آ گیا، قرآن آ گیا۔ 3 رات اور 3 دن میں غار میں سیدہ فاطمہ تو زہرا نہیں، حسن نہیں، حسین نہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت علی نہیں، بلال نہیں، عثمان نہیں، فاروق نہیں، کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ صدیق اکبر رج رج کے دیدار کرتا ہے، ادھر پیر کے نیچے سانپ ناگ آیا، اس نے ایک ڈنک مارا، دوسرا ڈنک مارا، تیسرا ڈنک مارا، عقل کہتی ہے صدیق پیر ہلا دے، الگ کر لے ورنہ مر جائے گا، عشق کہتا ہے مر جا پر حرکت نہ کر۔ محبوب کی نیند میں فرق نہیں آنے دینا۔ جب زیادہ ہی اثر ہوا تو صدیق کی آنکھوں سے آنسو نکلے جو رخ مصطفیٰ پہ پڑے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر تیرے آنسوؤں کا کیا کہنا، رخ مصطفیٰ پہ پڑے ہیں آنسو۔ بیدار ہو گئے، فرمایا ماتم کی یا ابا بکر، میرے ابو بکر کیا ہوا؟ پیر کے نیچے کوئی چیز کاٹ رہی ہے؟ تو یہ نہیں فرمایا کہ اپنا ہاتھ کر، لعاب اپنا، رحمت والا ہاتھ اپنا، اور فرمایا پیر ادھر کر، خود یوں مل دیا اور یہ ثابت کر دیا ابو بکر گھبرانا، اگر تیرے پیر کے نیچے زہر ہے، تیری جھولی میں 2 جان کا تریاک موجود ہے، تیرے پیر کے نیچے کانٹا، تیری جھولی میں پھول ہے، تیرے پیر کے نیچے دکھ ہے، تیری جھولی میں 2 جان کا سکھ موجود ہے، تیرے پیر کے نیچے دکھ ہے، تیری جھولی میں سکھ ہے۔ اے ابو بکر گھبرانا، آج تو وہ لطف آئے گا، آج تو وہ مزہ آئے گا جو ساری عمر میں کبھی نہ آیا۔ گویا نبی نے یہ ثابت کر دیا، اور لوگوں صدیق کو کچھ نہ کہنا، صدیق سر سے پاؤں تک میرا ہے، میرا ہے، میرا ہے۔ نرالی شان ہے صدیق اکبر کی، اسی کو کمتر مروم کہتا، آئی پہلی منزل غار دیے، آئی پہلی منزل غار دیے، آزمائش یار دی پیار دیے، عاشق نے ضربان آگ دیا، کئی بار تلی تے جھلیاں نے، بار بار ڈنک مارتا عاشق پرواہ نہیں کرتا، تو مارتا تھک جائے گا، میں مار کھاتا نہ تھکوں گا، اس لیے میں امام الانبیاء کا عاشق ہوں، پرواہ نہیں۔ اور کہتا جان لاگ دی زہر پچا بیٹھا، اکھیاں رخسار تلا بیٹھا، ہاں جو رخ محبوب تے کریاں نے، جیویں ٹوٹیاں گل دیا کلیاں نے۔ ابو بکر تیرے ہنجوؤں کا کیا کہنا، اس طرح سے رخ مصطفیٰ پہ پڑے جیسے ٹوٹے ہوئے گلدستے کی کلیاں پڑی ہوں۔ ادھر یہ ثابت کر دیا ابو بکر میں تیرے بدلے دوں گا، میں تیرے احسانات چکانے کی کوشش کروں گا، پر پورے نہیں ہو سکیں گے، اللہ کے سپرد کروں گا، قیامت میں وہ پورے کرے گا۔ غار میں تو نے صفائی کی، مزار میں صفائی کروں گا۔ غار میں جھولی تیری، سر میرا، مزار میں جھولی رحمت والی میری، سر تیرا۔ صدیق یہاں 3 دن تک تو نے پلک جھپا کے نہ دیکھی، آرام میں نے کیا، پہرے داری تو نے کی، قیامت آ جائے گی مزار میں پہرے داری میں کروں گا۔ یہاں دشمن میرے، پہرے داری تیری، آئے گا مزار دشمن ہوں گے تیرے، پہرے داری میں محمد رسول اللہ کروں گا۔ غار میں
میرے دشمنوں کو تو نے قریب نہ آنے دیا، خالق کائنات کی قسم ہے میرے صدیق، بازار میں تیرے کسی دشمن کو میں قریب نہیں آنے دوں گا، گھبرانا نہ۔ مسند نبوت پہ خلیفہ بنے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم مبارک سے 17 نمازیں پڑھائی حضور کے مصلی پہ کھڑے ہو کر، 2 سال 3 مہینے 10 دن خلافت فرمائی۔ اس طریقے سے خلافت انجام دی کہ دنیا کی کوئی طاقت آج تک نہ دے سکی۔ منکرین زکوٰۃ نے ان زکوٰۃ کا انکار کر دیا کہ ہم نہیں دیتے، صدیق اکبر نے فرمایا میری جان جا سکتی ہے، اسلام کا فرض نہیں چھوڑوں گا۔ یاد جو جگہ جگہ فارم بھر رہے ہیں ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، ہم عشر نہیں دیں گے، خدا کی قسم آج صدیق ہوتا پھر میں ان کو دیکھتا یہ کیسے فارم بھرتے ہیں۔ وہی ابو بکر تھا جس نے منکرین زکوٰۃ کے ساتھ مقابلہ کیا، جہاد کیا، اور وہ اتنا سچا عاشق تھا۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر روانہ کیا، چند میل گیا تھا کہ حضور کی بیماری سخت ہو گئی، نہیں پورا ہو سکے گا انشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو زندہ رکھے، خدا کرے یہ ذکر خیر روز ہوتے رہے تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا باقی مضمون اور تتمہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ، اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سارے صحابہ کا اہل بیت کا خادم بنائے۔ اللہ پاک ہم کو تمام ان عقائد سے بچائے جو رافضیوں کے ہیں، جو خارجیوں کے ہیں، جو بدعمالوں کے ہیں، جو گستاخوں کے ہیں۔ ارے ہم تو سب کے غلام ہیں، بلکہ ہم تو ان کے غلاموں کے غلام ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی آپ حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کو سماعت فرما رہے تھے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور ان علماء کرام کے بیانات کو آگے بھی شیئر کرتے رہیں تاکہ دین کی باتیں سب تک پہنچ سکیں۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔